مرزا غالب غزل نمبر 2 کوئی دنگر زندگانی اور ہے گلزار اردو 12ویں جماعت۔ حوالہ: یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غالب کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ تعارف شاعر: مرزا غالب کو دنیائے سخن میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ویسے تو غالب کے کلام میں ہر رنگ کا موضوع ملتا ہے، لیکن فکر و فلسفے کے وہ سب سے بڑے شاعر ہیں۔ کوئی دنگر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ زندگانی مطلب زندگی، ٹھانی سے مراد ہے فیصلہ کرنا یا ارادہ کرنا۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے ابھی کچھ دن اور باقی ہیں تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس طرح سے ہم اب تک اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں، دکھوں، تکلیفوں اور مایوسیوں کے ساتھ، اور ہم نے بہت درد و غم بھی اٹھائے ہیں، تو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کے باقی دن الگ انداز سے گزاریں گے۔ اب تک ہماری زندگی جیسی بھی گزری، لیکن اب ہم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی زندگی کو اس طرح نہیں گزاریں گے جیسے آج تک گزارتے آئے ہیں۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ آتش دوزخ سے مراد ہے دوزخ کی آگ۔ سوز غم کہتے ہیں دکھ، درد اور غموں کی جلن۔ نہانی سے مراد ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کتنی ہی گرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی جلاتی ہو، کتنی ہی تپش رکھتی ہو، پر دوزخ کی آگ میں وہ جلن، وہ گرمی نہیں ہو سکتی جو کہ اس دنیا اور اس زندگی کے غموں میں ہے۔ اس دنیا کے دکھ، درد، تکلیفیں اور غم جو انسان کے دل میں چھپے ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر انسان کو جلاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی ان غموں کے ساتھ گزارتا ہے اور اندر ہی اندر غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے ان غموں کی آگ کی تپش اور جلن دوزخ کی آگ سے کئی زیادہ ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ بارہا سے مراد ہے کئی بار، بار بار یا اکثر۔ رنجشیں مطلب ناراضگی یا خفگی۔ سرگرانی سے مراد ہے ناراضگی۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے روٹھ جانا، ناراض ہو جانا ہمارے محبوب کی عادت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور پھر ہمارے منانے سے وہ مان جاتا ہے اور اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ روٹھنا اور منانا ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، پر اس بار لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ کچھ تو ہے جس کا اسے شدید غصہ ہے، اس لیے وہ ایسا ناراض ہوا ہے کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی نہیں مانا ہے۔ اب کہ اس کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہی لگتی ہے۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ نامہ بر مطلب پیغام لانے والا، خط لانے والا یا ڈاکیا۔ پیغام زبانی یعنی زبانی طور پر دیا گیا پیغام۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کا پیغام لانے والا ہمارے ہاتھ میں اس کا خط دے کر ہمارا منہ دیکھتا رہا۔ لگتا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خط پڑھ کر ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ اور ہی جانتا ہے۔ زبانی طور پر اسے کچھ اور بھی کہا گیا ہے جو کہ خط میں نہیں لکھا ہے، اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا ہے وہ یقیناً اسی بات کے مطابق ہماری کیفیت کی امید کر رہا تھا، پر شاید ہماری کیفیت ویسی نہیں تھی۔
اسی لیے وہ ہمارا منہ تک رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو زبانی طور پر پیغام ہی کچھ اور تھا۔ ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ بلائیں مطلب مصیبتیں، مرگ ناگہانی اچانک آنے والی موت۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت تکلیفیں، بہت غم دیکھے ہیں، اور یہ درد و غم ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہے اور ہمیں کبھی سکھ نہیں ملا۔ پر اب تو ہر مصیبت ہم پر ٹوٹ چکی ہے، ہم سبھی کچھ سہ چکے ہیں، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور ہم پر ٹوٹنے کے لیے اب کوئی مصیبت باقی نہیں بچی ہے۔ اب تو بس ایک موت ہی باقی رہ گئی، جو اچانک کسی بھی وقت ہم کو گھیر لے گی، اور سب دکھ تو اب تمام ہو چکے ہیں، اب تو بس اچانک ایک موت کا آنا ہی باقی رہ گیا ہے۔